خود آپ نبی علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے 9 جو ہے وہ بے اولاد ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 10ویں سے بھی ایک بچہ پیدا ہوا سیدہ ماریہ قبطیہ سے، ابراہیم، وہ فوت ہو گئے، اور باقی جو 6 آپ کے بچے ہیں، 2 بچے اور 4 بچیاں، وہ سیدہ ختیجہ سے ہیں، باقی ساری بیویاں بے اولاد ہیں۔ اللہ کی مرضی، کوئی انسان یہ والی نعمت زبردستی نہ خود حاصل کر سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتا ہے۔ ہم اپنی اردو کی لنگوسٹک میں بھی کسی شخص کی دوستی کو شو کرنے کے لیے کہتے ہیں فلاں فلاں کا یار غار ہے۔ اب نعوذ باللہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ والا فلاں جو ہے وہ رسول اللہ کی جگہ ہے اور وہ والا فلاں جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی جگہ ہے، بالکل ایسا نہیں ہوتا، لیکن مثال دی جاتی ہے ایک جگری دوستی کے لیے، ایک محبت کے رشتے کو بیان کرنے کے لیے۔ اس قسم کی جب مثالیں دی جائیں باتوں کو سمجھانے کے لیے تو ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ ہماری پولیٹیکل جماعتیں بھی کیا کہتی ہیں، یہ جو فلاں فلاں لوگ ہیں نا، یہ اپنے اس بڑے پولیٹیکل لیڈر کے حواری ہیں۔ حواری لفظ بولا جاتا ہے نا، حالانکہ حواری کی ٹرم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے، لیکن ہم اپنی اردو لنگوسٹک میں حواری کی مثال پیش کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح مثال پیش کر کے بات کو سمجھایا جاتا ہے، اس میں توہین مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں جو پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر ہے، جن کا مقصد قرآن و سنت کو سمجھنا نہیں ہوتا بلکہ بال کی کھال اتارنا ہوتا ہے، گفتگو میں کیڑے نکالنا ہوتا ہے، وہ عموماً اس طرح کی مثالوں کہتے ہیں یہ دیکھو جی کیا مثال دے رہا ہے، کدھر وہ ہستیاں اور کدھر ہم۔ میں نے ایک اپنے لائیو سیشن میں اپنے چند قریبی سٹوڈنٹس کے لیے یہ بات کی کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے لیے حق 4 یار تھے، عشرۃ مبشرہ تھے، 10 قریبی آپ کے لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ تن من دھن لگایا، اس طرح اللہ کا شکر ہے ختم نبوت کی برکت سے جو ہم نے یہ دعوت لانچ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس طرح کے مخلص ساتھی دیے ہیں، تو ظاہر مثالیں تو ادھر سے دی جائیں گی۔ تو یہاں ذمہ دار علماء نے باقاعدہ پریس کانفرنسنگ کر کے تمام بڑے بڑے فرقوں کے علماء بٹھا کے کہا کہ دیکھو اس نے دعوے نبوت کر دیا، یہ کہہ رہا ہے میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ اشرم مبشر ہیں، اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، خود سے بنا دیا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یار غار کی مثال دیتے ہیں، اس میں کبھی ان کو خیال نہیں آتا کہ ایک کو وہ نبی مان رہے ہیں دوسرے کو ابوبکر مان رہے ہیں۔ یہ لوگ حواریوں کی مثال دیتے ہیں، اس وقت انہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ حضرت عیسیٰ مان رہے ہیں ان کو اور اپنے ساتھیوں کو حضرت عیسیٰ کے صحابہ مان رہے ہیں۔ تو ایویں بال کی کھال اتارنا، ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ کے لیے غلط مثال بیان نہیں کرنی چاہیے۔ غلط مثال سے مراد یہ کہ ایسی مثال جو فٹنگ نہیں بیٹھتی، وہ توہین مذہب نہیں ہوگی، وہ کہا جائے گا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پبلک میں یہ مشہور ہے، دیکھیں نہیں جس طرح آپ دنیاوی بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، پہلے آپ محلے کے کونسلر تک پہنچیں گے، پھر آپ MNA تک پہنچیں گے، پھر آپ صوبائی لیول کے اوپر کسی چیف منسٹر تک پہنچیں گے، اور یوں کرتے کرتے آپ پرائم منسٹر تک پہنچتے ہیں۔ اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو بیچ میں ہستیاں ڈالنی پڑتی ہیں۔ اب جب یہ کوئی مثال بیان کرے گا تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ مثال اللہ کے لیے فٹ نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے اس قسم کے کوئی واسطے بیچ میں نہیں ڈالے ہوئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو توسل اور وسیلہ ہیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ ہمیں طریقہ سکھائیں گے، نہ کہ یہ کہ ہم نے اللہ سے جب دعا کرنی ہے تو پہلے ہم نے بزرگوں سے دعا کرنی ہے، پھر بزرگ آگے اپنے سے بڑے بزرگوں سے دعا کریں گے، وہ آگے ان سے بڑے بزرگوں سے دعا کریں گے، وہ تابعین سے کریں گے، وہ پھر صحابہ سے کریں گے،
وہ پھر آل البیت سے کریں گے، پھر آل البیت جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے کریں گے، اور پھر رسول اللہ ہماری بات اللہ کے سامنے رکھیں گے. تو کچھ نہیں ہے. وہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرمائیں میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں بالکل تمہارے قریب ہوں، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے کوئی مثال بیان نہیں کی اپنے تک پہنچنے کے لیے. تو اس قسم کی مثالیں بیان کرنا وہ تو غلط ہے، لیکن وہ مثالیں جن کے ذریعے آپ اینالوجی قریب قریب بنا کے بات سمجھا سکتے ہیں تو یہ اللہ کی سنت ہے. اور سورۃ النحل میں یہ 3-4 اوپر تلے اکٹھی مثالیں آئیں گی، اور ایسی عجیب و غریب مثالیں ہیں کہ اگر کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ مثالیں قرآن میں لکھی ہیں تو یہ توہین مذہب کا فتویٰ ان مثالوں کے اوپر لگ جائے گا. سیدھی سی بات ہے، مجھے بتائیں یہ جو مثال پہلے ہی آئی ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی امیر شخص اپنے غلام کو مال دے کر برابر شریک نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تم اس قسم کے شریک ٹھہراتے ہو. یہ اللہ نے کہا کہ اس طرح میں بھی کبھی کسی پیغمبر کو، فرشتے کو، کسی جن کو، کسی بزرگ بابے کو اپنا کوئی اختیار تفویض کر کے اپنے ساتھ برابر نعمتوں میں شریک نہیں کروں گا. یہ سب میری مخلوقات ہیں. یہ سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے. حالانکہ مثال بنتی کوئی نہیں ہے، لیکن قریب ترین یہی مثال دی جا سکتی ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیول پہ تو جا کے کوئی مثال دی نہیں جا سکتی نا. اللہ کا اور مخلوق کا فرق جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ جتنی بھی مثالیں دیں، بہرحال وہ خالق اور مخلوق کا فرق تو رہے گا. اور اللہ کی تو ہر نعمت اپنی ہے، باقی سب تو ادھار کی نعمتیں انجوائے کر رہے ہیں، ہاں وہ انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہو، پیغمبر ہو. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے نفس سے، تمہاری سپیشی سے، تمہاری ہی جنس سے عورتیں بنائیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور پھر ان عورتوں کے ذریعے اللہ نے تمہیں بیٹوں کی نعمتوں سے نوازا. قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی نعمت ایک بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی، کیونکہ عورتوں نے تو جنگیں نہیں لڑنی ہوتی. یہ تو اب ایک سویلائزڈ ورلڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. ادروائز پہلے تو قبائلی سسٹم کے اندر جس کے پاس زیادہ مین پاور ہوتی تھی وہی قبیلہ سروائیو کرتا تھا، اور باقاعدہ سیکیورٹی کے اوپر لوگ ہوتے تھے. دن کے وقت لوگ مزدوری کرنے جاتے تھے تو پیچھے سے پتہ چلا کہ خیموں کے اوپر حملہ ہوا ہے، عورتوں کو، بچوں کو وہ غلام بنا کے دوسرے قبیلے کے لوگ لے گئے اور باقیوں کو قتل کر کے چلے گئے ہیں. یہ تو آج کی جو دنیا ہے، یہ تو آپ سمجھ لیں پرانی دنیا سے کمپیئر کریں تو جنت ہے. اس کی کچھ جھلک آپ کو ارطغرل ڈرامے میں انہوں نے دکھائی ہے. وہ بیچارے جاتے ہیں پیچھے سے، وہ تاتاری حملہ کرتے ہیں، سب کچھ ختم. آپ ذرا امیجن کریں، آج تو آپ سکون سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، واپس آتے ہیں، اتنا سویلائزڈ ورلڈ ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. چونکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پھر بیٹوں کی ضرورت ہوتی تھی قبائلی سسٹم کے اندر. بیٹیوں کی حفاظت بھی بیٹوں نے کرنی ہے. جتنے بیٹے ہوں گے اتنی مین پاور ہوگی، اتنی طاقت ہوگی، آپ کا قبیلہ اسٹرانگ ہوگا اور وہ سروائیو کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری نعمتیں بھی تو میں تمہیں دے رہا ہوں. یہ عورتیں تمہاری جو بیویاں ہیں تمہاری جنس سے، یہ میں نے تمہیں نعمت دی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ٹاپ آف لسٹ جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نیک سیرت بیوی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کر دیا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دو اجنبی مرد و عورت شادی کے بعد جب ایک بندھن میں آ جاتے ہیں تو ان کے اندر اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے جو سگے بہن بھائیوں میں نہیں ہوتی ہے. یہ غیر معمولی چیز ہے. یہ جو ایک لو میرج والا معاملہ ہے وہ تو الگ. زیادہ تر تو ارینج میرج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو اس طریقے سے جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن شادی کے بعد یک جان دو قالب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کا رشتہ رکھ دیا میاں بیوی میں.
پھر اس کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے اولاد کے ذریعے. دو بانڈ ہیں, ایک سیکس کا بانڈ, ایک اولاد کا بانڈ. ظاہر ایک خاندانی سسٹم وجود میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے تمہیں بیویوں کی نعمت دی ہے, ان کے ذریعے بیٹے عطا کیے, وحفدا, اور اس کے بعد پوتے بھی دیے. آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں میں اللہ نے اتنی اٹریکشن رکھی ہے ماں باپ کے لیے کہ اس طرح کی اٹریکشن اور کسی نعمت میں نہیں ہے. اور جب انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر اسے چھوٹے بچوں کی خواہش ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے اس کو پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ذریعے. پھر دوبارہ سے ان کا ٹین آؤٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر کمپیئر کرتے ہیں کہ اچھا یہ میرا پوتا جو حرکتیں کر رہا ہے نا, تو یہ میرا بیٹا بھی اس طرح بچپن میں کرتا تھا, یا میری بیٹی بھی یہی حرکتیں کرتی تھی جو اب یہ پوتی کر رہی ہے یا نواسی کر رہی ہے. تو اس سے کمپیئر کرتے ہیں. اس میں بھی ایک اللہ نے لذت رکھی ہے خاندانی سسٹم میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور وہ تمہیں جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ رزق کے طور پر عطا کرتا ہے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ, تو کیا یہ باطل کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کر دی کہ جن ہستیوں کی طرف تم ان نعمتوں کو منسوب کر رہے ہو کہ فلاں پیر نے مجھے بچہ دے دیا, فلاں درگاہ پہ میں گیا تو مجھے بچہ ملا, فلاں بت کے سامنے میں پیش ہوا تو مجھے بچہ ملا, یا فلاں نعمت ملی, یہ سب اللہ نے دی ہیں. تو یہ ناشکری ہے کہ نعمتیں اللہ دے اور تم اسے منسوب کرو مخلوق کی طرف, خواہ وہ بڑے سے بڑے کوئی بھی ہستی. یہاں کتنے پیر ہیں جو خود بے اولاد ہیں اور لوگوں کو اولاد دے رہے ہوتے ہیں, کئی ہیں اپنی اولاد ہوتی نہیں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. سورہ شورا میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے اس نعمت سے محروم رکھتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. خود آپ نبی علیہ السلام کو دیکھ لیں. آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے 9 جو ہیں وہ بے اولاد ہیں, کوئی اولاد نہیں ہوئی. 10ویں سے بھی ایک بچہ پیدا ہوا سیدہ ماریہ قبطیہ سے, ابراہیم, وہ فوت ہو گئے. اور باقی جو 6 آپ کے بچے ہیں, 2 بچے اور 4 بچیاں, وہ سیدہ ختیجہ سے. باقی ساری بیویاں بے اولاد ہیں. اللہ کی مرضی. کوئی انسان یہ والی نعمت زبردستی نہ خود حاصل کر سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتا ہے. باقی جو میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے بانجھ پن کا علاج ہوا یا اور ایشوز ریزالو ہوئے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ فزیکل فینومینا آف نیچر چل رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. ادھر بھی جہاں اللہ کی مرضی نہیں ہوگی وہاں سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا. کئی لوگ ہیں جن کی بیویاں فوت ہوئیں, ان کی اولاد تھی, دوسری جگہ شادی کی ایسی عورت سے جس کی پہلے خاوند سے اولاد تھی. جب یہ 2 میاں بیوی بنے ان کی اولاد ہی نہیں ہو رہی. اللہ کے فیصلے. میڈیکلی کوئی ایشو نہیں ہے. پھر بھی کئی لوگ ہیں 15-20 سال تک انہوں نے علاج کروایا ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ نارمل ہیں. ڈاکٹر واپس بھیج دیتے ہیں, اولاد نہیں ہوتی. 15 سال بعد اللہ تعالیٰ دولت دے دیتا ہے اولاد کی. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے.